یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے، گھر گھر حضور کا ذکر ہو رہا ہے، پورا سال ہی حضور کا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن ربیع الاول کے موسم میں تو بہار آ جاتی ہے۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا۔ دنیا کے اوپر بڑے بڑے نامور زہرہ جمال پری پیکر جابر حکمران آئے اور چلے گئے، آج ان کے نام و نشان بھی باقی نہیں، قبروں کے نشان ڈھونڈے تو نہیں ملتے۔ آل سرسان نے 3150 سال حکمرانی کی ہے ایران کے اوپر، 150 حکمران ایک ہی خاندان کا یکے بعد دیگرے ایران کے اوپر حکمرانی کرتا رہا، لیکن زمانہ انہیں نہیں جانتا۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ آل سرسان کا نام میری زبان سے سنا؟ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ ہماری حالت اتنی نازک ہے کہ ہم اپنے خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر کہتے ہیں، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پیاں، جنہ بنا ایک پل نہیں سا جیندے، وہ شکلاں یاد نہ رہی، شکلیں بھی یاد نہیں رہتی۔ اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ 4 دن تو لوگ بڑے پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ اسی طرح محبتوں کا سلسلہ ہے، صدیوں قبل کہانی کل کی بات لگتی ہے، لگتا ہے ابھی کو راہوں سے گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ طبیعتیں مختلف ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفل میلاد کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بے شمار دلائل ہیں قرآن و حدیث سے، علماء کرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب کا انداز بڑا سادہ ہے، لیکن دل میں اترنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھلا ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا ہے۔ امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی حضور کے ودوہا چہرے کی بات کر دے، کوئی حضور کی واللیل زلفوں کی بات کر دے، کوئی حضور کے لم نشرہ کے سینے کی بات کر دے، کوئی حضور کے مار میت کے بازووں کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کا تذکرہ کر دے، امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا۔ اور جس کو حضور کا ذکر تسکین نہیں دیتا، شیخ مادی الفاسی مطالع المسرات کے اندر لکھتے ہیں کہ آقا کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر رسول ہو اور سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ اور یہ عمل خلف سلف میں بہت محبوب رہا ہے، حضور کا ذکر کر کے اپنے دل کو وہ تسکین دیتے تھے۔ کتنا میٹھا نام ہے، جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ملائیہ شاعر ہیں، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو کمال کر دی۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کر۔
وہ شانوں کے مالک ہیں، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے ماحول میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔